کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ کا بڑا پیارا پروگرام ہماری عادتیں آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ مختلف عادات پر اب تک گفتگو ہو چکی ہے۔ گھر میں رہنے کے اعتبار سے ہماری کیا اچھی عادات ہونی چاہیے، اس پر بات ہو چکی ہے بحمد اللہ تعالی۔ ہم نے معاشرے میں رہنا ہے، گھر سے باہر رہنا ہے تو کس طرح ایک اچھا شہری بن کر رہنا ہے، اس میں ہماری سیوک سینس جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس پر بھی الحمدللہ کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور مزید کچھ پوائنٹس ہیں ان پر بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہماری جاری و ساری رہے گی۔ ایک رویہ، ایک انداز، ایک عادت یہ بھی دیکھی گئی ہے اور سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر کمپیریزن کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ان کے پاس چیز ہوگی، جیسے کپڑے ہیں تو اپنے کپڑوں کو دوسروں سے کمپیئر کریں گے کہ ہمارے کپڑے کیسے ہیں، ان کے کپڑے کیسے ہیں۔ اللہ کریم نے گاڑی عطا فرمائی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو وہ بھی دوسرے سے کمپیئر کریں گے، اس کے پاس موٹر سائیکل کیسا ہے، میرے پاس کیسا ہے۔ اللہ کریم نے موبائل اچھا لینے کی جو ہے وہ توفیق بخشی ہے، اب موبائل لیا ہے تو اپنا موبائل جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، اب دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے، اس کو کمپیئر کریں گے کہ اس کے پاس جو ہے یہ کیسا ہے۔ یوں ہی گھر ہے، گھر کے اندر کلر ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ سامان ہے، کار ہے، گاڑی ہے، الغرض کوئی بھی چیز ہے جو اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی ہے، تو کچھ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ فوراً اس کو کمپیریزن کرنے کے اوپر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یہ انداز کیسا ہے، یہ روش کیسی ہے، یہ عادت کیسی ہے، یہ طریقہ کیسا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نگران شورا کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ نگران شورا دامت قدم القدسیہ ہمارے یہاں مکہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ کمپیریزن کرنے کی عادت، ہر چیز کو دوسرے سے کمپیئر کرنے کی عادت، گاڑی ہے، موبائل ہے، سامان ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اس پر آپ کی ویسے رائے کیا ہے؟ اس کی مختلف جہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا کیوں ہے اور ہمارے پاس ایسا کیوں نہیں ہے۔ بعض اوقات کمپیریزن اس بات پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات اس بنیاد پر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا کمی ہے جسے ہمیں جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے بھی لوگ اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں، اس میں یہ اچھائیاں ہیں لہذا میرے اندر بھی اچھائیاں ہونی چاہیے۔ تو یہ مختلف ڈائمینشنز کے اعتبار سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ تقابل کرنے یا کمپیریزن کرنے کا مقصد کیا ہے۔ صحیح۔ اگر مقصد صحیح ہے تو ڈیفینیٹلی یا نیک ہے، نیک مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی اولاد کو کسی اولاد سے کمپیئر کر رہا ہے کہ یار اس کی اولاد دیکھو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، یا اس کے گھر میں عبادت ہو رہی ہے، ریاضت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اس کے گھر میں وضو خانہ بنا ہوا ہے، اس کے گھر میں نماز کی بنی ہوئی ہے۔ کوئی اس طرح کمپیریزن کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلط ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا تقابل ایسا ہی ہے کہ یار اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے تھا، تو اس میں بھی پھر صورتیں بنے گی کہ اگر یہ محض ایک دنیاوی محبت، دنیاوی لذت اور اپنی چادر سے باہر پاؤں نکالنے کے تعلق سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کو نقصان بھی ہوگا اور یہ پریشان رہے گا ہمیشہ، کیونکہ دوسروں کی چیزوں سے بے قناعت کی ایک تعریف یہ ہے کہ
جو دوسروں کے پاس ہے بندہ اسے بے نیاز ہو جائے، یہ قناعت ہے۔ اور جس کو قناعت نصیب ہو اس کو بڑی دولت نصیب ہوگی، کیونکہ وہ پریشان نہیں، قانع ہے نا، قانع ہے، قناعت جس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ لفظ تو ہم نے بہت سنا ہے، قناعت والے کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے نکل جاتا ہوگا، اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ کسی کے پاس کار ہے، موٹر سائیکل ہے، اپنا گھر ہے، بڑا گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، ڈیکوریٹڈ گھر ہے، ان ڈیکوریٹڈ گھر ہے، وہ اس کو دوسروں کی چیزوں سے نہ کوئی غرض، نہ غایت، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ اب ایسے اللہ کے نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے سلمان بھائی، ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انہیں اس حدیث پاک کا فیضان نصیب ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا کہ دنیا میں یوروں جیسے مسافر رہا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے کسی بزرگوں میں سے کسی کا بمبو کا مکان تھا، بانس کا، ٹھیک ہے، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ پکا مکان کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو فرمایا جس نے دنیا سے جانا اس کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ اللہ، یہ سوچیں، یہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں، ہم مختلف ڈائیورژن پر، مختلف ڈائمنشن پر باتیں کریں، کیونکہ جس کی جو مطلب کی بات ہوگی وہ لے گا۔ بعض اس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ باتیں اپیل کر جاتی ہے کہ ہاں یار یہ بھی ایک سوچ ہے، اگرچہ یہ سوچ ہماری جنرل پریکٹس اور ہماری جنرل زندگی کا حصہ نہیں ہوتی، مگر ایک کا دکا ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہوں گے نا جو کمزور اور خستہ مکانوں میں رہتے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو خستہ مکانوں میں رہتے ہوں گے، کمزور مکانوں میں رہتے ہوں گے، ان کو بھی ان معاملے میں تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ تقابل کرنے بیٹھتے ہیں نا تو اس میں بہت واضح ایک ہمارے لیے ہدایت موجود ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اخروی لحاظ سے اپنے اوپر والوں کو دیکھو، یعنی دینی لحاظ، یعنی اتنی یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں نا، میں ان کے لیے بھی درخواست کر رہا ہوں، یہ بھی ایک بہت خوبصورت اسلام و دین، کیونکہ کئی ایسے اسپیچز کرنے والے ہوتے ہوں گے جو اپنی تقاریر یا اپنی موٹیویشن میں اسلام و دین کی باتوں کو اور اس کے پیغام کو بھی اہمیت دیتے ہوں گے، تو ان کے لیے آئی تھنک کہ یہ شاید ان کو فائدہ دے سکتا ہے کہ اگر آپ، کیونکہ لوگوں کو ٹینشن سے نکالنا، پریشانی سے نکالنا، ان کو خوشی کی طرف لانا، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی کی طرف اگر آپ آنا چاہتے ہیں نا، اور بیماری سے بچ کر، یعنی ایک بڑی بیماریاں جس کو ہوتی ہے شوگر بڑی ہو جاتی ہے جناب، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو ڈپریشن ہو جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کی بیماری ہو جاتی ہیں، تو اس سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہو، کوئی سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو قناعت اللہ نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔ دوسرا، دینی حوالے سے اوپر کہ یار یہ زیادہ نیک ہے، یہ زیادہ پرہیزگار ہے، یہ زیادہ نمازی ہے، یہ زیادہ روزے رکھتا ہے، یہ زیادہ صدقہ و خیرات ہے، تو مجھے اس کی طرف کمپیریزن، قبول اس سے کمپیریزن کریں۔ اور جب آپ دنیاوی لحاظ سے کمپیریزن کریں، کیونکہ یہ کمپیریزن کی عادت ہو سکتا ہے ہماری نہ نکلے، اور دیکھ کر ہمارا کرے اگر یہ کیا ہے، کیونکہ میں عرض کرتا ہوں تو دنیاوی لحاظ سے بھی نیچے دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے، کیونکہ آپ ایسے ہو نہیں جائیں گے جس کو آپ دنیا میں تو اوپر دیکھتے کہ یار یہ تو بہت لشپش رہتا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے لشپش ہو نہیں جاؤ گے، بلکہ جو دماغ ہے نا وہ بھی عجیب و غریب قسم کا ہو جائے گا، وہ پش پش ہو جائے گا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر غم نہیں ہے۔ جنتی جب اپنے سے عمدہ لباس والے کو دیکھے گا اور یہ سوچے گا، کسی خیال آئے گا کہ اس کا لباس مجھ سے بہتر ہے، تو آنن فانن اس کا یہ ہو جائے گا کہ نہیں میرا لباس بھی صحیح ہے، اللہ اکبر، کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں حزن نہیں ہے، جنت میں ملال نہیں ہے۔ تو کمپیریزن کے طور پر یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھتا ہے۔ البتہ حدیث پاک کی روشنی میں اگر میں عرض کروں تو دو ایسے عمل ہیں جن میں رشک اور غبطہ ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ دیکھتا ہے، کسی کو دیکھ کر تمنا کر رہا ہے کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ یہ دو حدیث میں دو تو ذکر آئے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا اور اس کو مال خرچ کرتا دیکھ رہا ہے اللہ کی راہ میں، تو یہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی ایسا مال ملا ہو تو میں اسے راہ خدا میں خرچ کرتا۔ یا کسی کو اچھا قرآن پڑھتے دیکھ رہا ہے تو یہ تمنا کرتا کہ کاش میں بھی اس کو بارگاہ الہی میں اس کی قرات کرتا، میں پڑھتا۔ تو یہ دو رشک اور یہ دو غبطہ اس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ حالانکہ حدیث میں حسد کا لفظ ہے کہ حسد جائز نہیں ہے سوائے دو کے، لا حسدہ کر کے حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں۔
مگر یہاں حسد سے مراد رشک اور غبطہ ہے، جی یعنی کہ جو اس سے ملا ہے مجھے بھی ایسا ملے. تو لکھا گیا ہے کہ یہ جو رشک ہے نا یہ محمود ہے، پسندیدہ دین میں، اسلام میں، یہ اتنی خوبصورت آواز میں پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس سے دین کے معاملے میں دیکھا نا کہ کاش یہ مجھے بھی ملا ہوتا. اور اس کے علاوہ دنیاوی طور پر کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس ہوتی، حسد نہ آئے صرف اگر، تو وہ رشک کرنا اس کو مباح قرار دیا ہے کہ مباح ہے. مگر اس میں بندہ بس یہ کہ گھلتا رہتا ہے، یہ چیز ہے. صحیح. میں یہاں تھوڑا وہ بات میں چیز ایڈ کر دوں کہ بھئی مجھے بھی ایسی اچھی آواز ملتی اور میں بھی اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھتا، یہ مراد ہے آپ کی گفتگو سے. یہی مطلب مجھے بھی اسی طرح قرآن پڑھنے کی سعادت ملی ہوتی، مدینہ میں. ہاں اچھی آواز تو کئیوں کو ملی بھی ہوتی ہے، مگر کیا وہ اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں اخلاص نصیب. آمین. مرحبا، بڑی اچھی بات ہے. سیٹسفیکشن میں ایسے بندے کو کبھی میسر نہیں ہوتی جو اسے دوبارہ میں لگا رہتا ہے، ہر چیز کو دوسرے سے کمپیئر کرے گا، اس کی زندگی میں بے سکونی تو یہ دیکھیں ہم نے جب بات کی نا، شاید دیکھنے سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی جو اپنے اوپر لے رہی ہوگی کہ یار ہمارے اندر ہے، پڑوسی کے پاس یہ تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے گاڑی لے لی تو اچھا. یہ بھی پریشانی آتی ہے کمانے والے کے اوپر. دیکھو گاڑی لے لی نا، اس نے لے لی نا، آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی میں ہے، اس کی گاڑی کیسے آ گئی آپ کو لیتے. پھر بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے سلمان بھائی جی کہ اس سے گناہ پر ابھار آ جاتا ہو. وہ ہو سکتا ہے وہ بولے گا اللہ کی بندی وہ اوپر کی آمدنی کی ساری کرتے آئے، میں نہیں کرتا تو کر لو نا، معاذ اللہ رشوت لے لو، دنیا لے رہی ہوتی ہے، آپ بڑے نیک بنتے پھرتے ہو. تو یہ تو وہ ہے کہ وہ جو آپ نے روایت پڑھی ہو کہ بندہ بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو آپ کبھی ایسا مت کرنا. یہ جو بھی کہنے والے ہیں نا یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھلے گھر میں ہے، ٹھیک ہے، اور تو یہ مطلب کہ اولاد و مال بھی فتنہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی باتوں میں مت آئیے، آپ اللہ کی رضا والے کام کیجئے، اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ایسے گھر والوں کو بھی، کہ جو اس دنیاوی ترقی اور دنیاوی آسائش کے لیے اپنے گھر والوں کو رشوت لینے اور سود لینے پر ابھارتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کبھی بھی ان کی باتوں میں مت آئے. میں چند دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک میاں بیوی ایک کی شادی ہوئی، دونوں اچھے نیک تھے، اور کہہ سکتے کہ نیکی نے ہی ان دونوں کے رشتے کرائے تھے. گھر والوں کی چوائس اچھی تھی، اچھی خوشحال زندگی گزری تھی اور بچی بھی تھی. لیکن بس وہ ایک اپرچونٹی تو نہیں کہیں گے اس کو، لڑکے نے آ کر ایسے بات کی کہ یار وہ ایک آئی ہے کمپنی اور اسی طرح کہہ رہی ہے اور اسی طرح دے رہی ہے، کیا مشورہ. تو عورت کو دماغ میں بیٹھ گیا وہ، لیکن اس میں تھوڑا سود میں پڑنے کا ڈر ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب عورت کے دماغ میں بیٹھ گئی بات کہ اب تھوڑا کر لو، ہمارے دن بھی بدل جائیں گے، ہمارے گھر میں کچھ ہو جائے گا، بچی کا بھی کچھ ہو جائے گا، گھر بھی اپنا ہو جائے گا. آدمی نے منع کیا لیکن وہ نہ مانی، رات بھر بحث ہوتی رہی. آخر لڑکے نے وہ کام کر لیا جو نہیں کرنا تھا. شروع میں تو نفع بہت آیا، بعد میں نفع آنا بند ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا، سود پر سود چڑھتا چلا گیا. آخر کار دونوں میاں بیوی میں بدمزگی ہونے شروع ہو گئی. گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، پیسے نہیں آ رہے ہیں، تو بے سکونی ہو گئی. اچھی خاصی محبت بھری زندگی تھی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا تھا، تو ایسا تو تو ایسی، تو ایسی. آخر ایک دن زیادہ بات بڑھی، لڑکے نے 3 طلاقیں دے دی. چیخیں نکل گئیں، عورت کی بھی بچی کی بھی. تو نیکی نے ملایا تھا، سود نے جدا کروا دیا. میری درخواست ہے آپ سے، کسی بھی تقابل کے طور پر، موازنے کے طور پر، یا کسی بھی طور پر، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے. میں اپنے بہنوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، جو بھی اسلامی بہن اسلامی جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ سب اس بات پر تہیا کریں. یہ میرے نوجوانوں سے بھی میں عرض کر رہا ہوں، بیٹے بیٹیاں سب سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کی پوری فیملی کے ہر فرد سے، اگر آپ کے ماں باپ ہیں میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹوں پر پریشر نہ کریں. میں سب سے عرض کر رہا ہوں، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، گھر میں حرام مت آنے دینا. مل کر یہ فائنل کر لیں آج، آپ نے اپنے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں آنے دینا. یہ آپ کے بھائی بول لیں، میرے کو آپ جو اپنے گھر کا بولے، میرے یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں، مہربانی کریں اپنے گھر میں ہرگز حرام مت آنے دیں. خواہ وہ ملاوٹ کے نام پر ہو، خواہ وہ رشوت کے نام پر ہو، خواہ وہ سود کے نام پر ہو، خواہ وہ دھوکے کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر ہو.
آپ کوئی بھی واٹ ایور آپ قوم، آپ جاب، آپ بزنس کر رہے ہیں، وہ بھی بچے، اور جاب کرے چوکی دار ہے تب بھی بچہ، وہ چوکی دار بھی کہاں سے حرام لائے گا؟ اب آپ نے جاگنے کی چوکی داری کی ہوئی ہے، سارا پیسہ آپ نے جاگنے کا لینا ہے، اور آپ آدھا ٹائم سوئے رہتے ہیں، گھنٹوں سوئے رہتے ہیں، اور آپ بولو کہ میں تو ظاہر ہے جو کام آپ جس کا اجارہ ہے وہ کام نہیں کرے تو اس کے پیسے لینا آپ کے لیے جائز نہ ہوا۔ مزدور بھی ڈنڈی مارتا ہے۔ جی ہاں، امامت کے طور پہ بھی یہی ہے، جس چیز کی امامت کی اس نے اجرت لی ہے تو اس کے حساب سے بھی اس کو پھر اپنی کٹوتی کرانی پڑتی ہے، سب کے لیے، ملازم کے لیے بھی ہے۔ سیٹ اپنے کو حرام سے بچائے، ملازم اپنے کو حرام سے بچائے۔ یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بچنا ہے، دھوکے سے، جھوٹ سے، فریب سے، بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ تو آپ جو بھی، چاہے وہ سروسز ہیں آپ کے وے آف ارننگ، جاب بھی آپ کے وے آف ارننگ، بزنس آپ کے وے آف ارننگ، واٹ ایور جو بھی آپ کے وے آف ارننگ ہے، بس آج آپ یہ تہیہ کر لیں، یہ طے کر لیں پوری فیملی مل کر کہ ہم مطلب کہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس میں اپنا گزارا کر لیں گے۔ اللہ ہمارے دن اچھے کرے، اللہ آپ کے رزق میں کشادگی دے، آمین۔ اللہ آپ کے گھر میں کشادگی دے، اللہ آپ کے دسترخوان میں کشادگی دے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں مطلب اس رب کی رحمت پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا تو پتہ ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، مزہ آ جائے گا۔ واہ۔ ایک غریب آدمی کا انتقال ہو گیا، پیچھے اس نے بیوہ اور 3 بیٹیاں چھوڑی۔ اب تو غریبوں کو کون ابھی یہاں پوچھے یار، درہم 3 چھوڑ کر گیا، کتنے؟ 3 درہم، 3 بیٹیاں، 1 بیوہ، دنیا سے چلا گیا۔ اب عورت خوددار تھی، تو کہا میں مانگ کر تو میرا گھر نہیں چلاؤں گی، میں محنت کروں گی۔ اس نے گھریلو کسب اختیار کیا، یعنی گھر میں میں کیسے روزگار اختیار کروں۔ وہ چلی گئی بازار میں، عدت وغیرہ جو بھی وقت گزارا تھا گزار کر چلی گئی، اور اس نے 3 درہم کا اون خریدا، اون، وول، جس ہم سویٹر بناتے ہیں، دیگر چیزیں بناتے ہیں، وہ وول خرید کر لے آئی۔ اس کا اس نے پروڈکٹ بنایا، کوئی نہ آئٹم بنایا، اور جا کر اس نے 5 درہم میں بیچ دیا۔ 3 درہم میں خریدا تھا، 5 درہم میں بیچا، 2 درہم کا نفع ہوا۔ 2 درہم کا اس نے کھانا خریدا اور 3 درہم کا دوبارہ وول خرید لیا۔ اب جیسے ہی وہ گھر میں لا کر اس نے وہ چیزیں رکھی اور بچیوں کے پاس گئی کہ ان کو کھانا کھلائے گی، اتنے میں پرندہ آیا اور وہ سارا پیکٹ اٹھا کے چلا گیا۔ پرندہ اڑ گیا لے کر سامان۔ اس عورت کی جو چیخیں نکلی ہیں، اس نے جو گھر میں رونا شروع کیا، اس کے بعد تو جمع پونجی یہی تھی، اور کچھ تو گھر میں تھا ہی کوئی نہیں، کہ یہ کچھ کیا کرے گی یہ عورت۔ اتنی پریشان ہو گئی وہ عورت، حتیٰ کہ اس نے وقت کے ولی حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رابطہ کیا کہ حضور میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس کو وسوسے آئے، اس کو شیطان نے بڑا پریشان کیا، اللہ رحیم کریم ہے، بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور وہ بہت مطلب کہ آگے بڑھ رہی تھی۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے بہت زبردست شاگرد گزرے، تو آپ اس کو جواب تو دیتے۔ اتنے میں سلمان بھائی، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر پر کسی نے دستک دی، نوک کیا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو 10 آدمی باہر کھڑے تھے۔ جی فرمائیے۔ کہا ہم مسافر تھے، تو ہمارے ساتھ کچھ سا واقعہ ہوا، تو ہم آپ کے شہر میں آئے، تو واقعہ کچھ یہ تھا کہ ہم کشتی میں جا رہے تھے دریا میں، اچانک ہماری کشتی میں حضور سوراخ ہو گیا اور پانی آ گیا کشتی کے اندر۔ اب پانی کشتی ڈوبنے لگی، ہم سب کو موت نظر آنے لگی کہ اب تو گئے۔ ہم 10 نے نیت کی کہ اگر ہماری جان بچ گئی تو 1000 درہم راہ خدا میں صدقہ کر دیں گے، کسی پریشان حال کی مدد کر دیں گے وغیرہ۔ ابھی ہم نے نیت کی تھی، اتنے میں ایک پرندہ آیا، اس نے ہماری کشتی میں اون پھینکا، وول۔ جیسے وہ ہماری کشتی میں اون گرا، ہم نے اسے غیبی مدد سمجھی، اور اس اون سے ہم نے کشتی کا وہ سوراخ بند کر دیا۔ پانی اندر آنا بند ہو گیا، جو پانی تھا ہم نے باہر نکال دیا،
اور یہ کنارے پر ہم لگ گئے اور یہاں کیونکہ اب ہماری جانیں بچ گئی, ہم نے نیت کی تھی, اب یہاں ہم نے پوچھا بھائی ہم کیا کریں, تو کسی نے کہا بھائی یہاں حضرت کا گھر ہے, داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, بڑے نیک اور بزرگ شخصیت ہیں, آپ ان سے بات کر لیں. تو حضور ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہ 10,000 درہم لے کر, اللہ اکبر, اور یہ کسی مستحق کو غریب کو دے دیں تو وہ ہمارا کام ہو جائے گا. آپ مسکراتے ہو, آپ نے پیسے لیے اور آپ نے اس عورت کو کہا کہ تیرا رب رحیم اور تیرا رب کریم ہے. اللہ اللہ, تیرا 5 درہم کا سامان جو گیا اس سے 10 لوگوں کی جان بچائی اور تیرے لیے 10,000 درہم کر کے لوٹا دیے گئے. اللہ اللہ, سبحان اللہ, اللہ یوں حالات بدلتا ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ یوں حالات بدلتا ہے. اپنے رب سے اچھا کو بتا کیا یار, رشوت پر بھروسہ کیا آپ نے, سود پر بھروسہ کیا آپ نے ملاوٹ پر بھروسہ کیا کہ ملاوٹ کریں گے تو کمائیں گے, جھوٹ بولیں گے تو کمائیں گے, کم تولیں گے, دھوکہ دیں گے تو کمائیں گے, کم تولیں گے تو کمائیں گے, ڈنڈی ماریں گے تو کمائیں گے, سود پر بھروسہ کریں گے تو دن بدلیں گے, رشوت لیں گے تو دن بدلیں گے. ارے نا بھائی کیا ہو گیا آپ کو, یہ چیزیں خود ہی غلط ہیں, ان پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا, بھروسہ تو رب پر کیا جاتا ہے. اللہ ہے جو رزاق ہے, واللہ خیر الرازقین, اللہ اکبر, اس پر بھروسہ کریں. اور ان چیزوں سے تو دین بدلتے ضرور ہیں لیکن برباد ہوتے ہیں, برے ہو جاتے ہیں, محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے, بیماریوں میں شفائیں نہیں مل رہی ہوتی, اولاد نافرمان بن جاتی ہے, گھر میں ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں, طرح طرح کی آزمائش اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ حرام روزی جب گھر میں آتی ہے نا, حرام روزی اپنے ساتھ شر لے کر آتی ہے, خیر لے کر نہیں آتی ہے. یہ ادھر بٹھا لے ادھر, حرام روزی گھر میں شر لے کر آتی ہے, برائی لے کر آتی ہے, تباہی لے کر آتی ہے, بھلائی لے کر حرام روزی آ ہی نہیں سکتی. اور جب رزق حلال آتا ہے نا, تھوڑا آتا ہے, اتنی بھلائی لے کر آتا ہے. واہ, رزق حلال ہوتا تھوڑا ہے, بھلائی بہت ساری لاتا ہے. رزق حرام اگرچہ تھوڑا ہو, برائی بہت ساری لے کر آتا ہے. لہذا اس پر ایمان کو مضبوط کریں, اللہ پر توکل کرے, اللہ پر بھروسہ کرے. اور میری بات تھوڑی طویل ہو گئی, لیکن چونکہ کمپیریزن کے نام پر پھر بندہ بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اصل مل بھی تو رہا ہے نا, سود کے نام پر گاڑیاں لے لو, سود کے نام پر شادیاں کرا لو, سود کے نام پر گھر کا فرنیچر بدل دو. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ڈاکٹرز جو طبقہ ہے, ایسے رشوت کے نام پر بہت کچھ ملتا ہے, جو میری بات آپ سمجھ رہے ہوگے. اور اس میں پھر یہ مریضوں کے ساتھ جو ناانصافیاں اور جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ مجھ سے زیادہ شاید آپ کو پتہ ہوگا. سارے ڈاکٹر اگرچہ نہیں کرتے لیکن ہے, اس مردار پہ کیا لالچا ہے, دنیا دیکھی بھالی ہے. تو میری درخواست ہے آپ سے, مہربانی کریں, یہ سمجھے کہ یہ اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ پر جو ہم نے یہ سٹارٹ لیا, اور اللہ کی توفیق سے جو میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے, آج میرے تمام تر دیکھنے سننے والوں سے میری درخواست ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے, ہم سب کو جتنے ہم یہاں بیٹھے, اللہ ہمیں بالکل حرام روزی سے بچا کر رکھے. آمین آمین. شبے کا مال بھی کاش نہ آپ کے گھر میں ہے نہ میرے گھر میں. آمین آمین. تقوی کا مال ہو, تقوی کی روزی ہو, خیر کا روزی ہو, جائز روزی ہو, پرہیزگاری والی روزی ہو, اللہ کی رضا والی روزی ہو. یقین مانے اتنا خوش رہیں گے آپ, پرامن رہیں گے. تھوڑا ہوگا لیکن آپ کو نیند آ جائے گی یار, آپ کو نیند آ جائے گی, ورنہ گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی. اللہ کرم کرے. ٹھیک ہے, فائنل ہو گیا. کیا بات ہے مدینے کی. مرحبا جی, کال. ماشاء اللہ, مرحبا. سلسلہ ہماری عادت نگران شورا کی آمد. مرحبا یا سیدی. واقعی کمپیئر کیا جاتا ہے, لیکن یا سیدی جو بندہ صحیح راہ پر ہو, کہ گھر میں ایک عالم دین بن رہا ہے, ایک حافظ قرآن بن رہا ہے, یا سیدی ان کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا جتنا دوسرے پڑھنے لکھنے یا ایک لیول پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بچے پھر بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک ایسی طبیعت کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جو پھر خود سے بھی شاید چھڑا نہیں سکتے. تو یا سیدی اپریشیٹ کن کاموں پر کرنا چاہیے, اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے. لیکن اچھے کاموں پر تو اپریشیشن ہونی چاہیے,
اور جو پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی اگرچہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن میری اس میں انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی چینج ہے کہ اگر دین پر چلنے والا، عالم بننے والا، حافظ بننے والا اگر گھر میں با اخلاق ہے، با کردار ہے اور کفالت بھی کر رہا ہے، اپنے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پال رہا ہے، تو اس کی اپنی اخلاق، اس کے اپنے اقدار، اس کی اپنی ویلیوز دیکھ کر اور اس کی اپنی رسپیکٹ دیکھ کر سوسائٹی میں، اس کی اپنی کریٹیبلٹی دیکھ کر باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، فخر کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ ہے نا کچھ ہمارا بھی بعض اوقات اس میں قصور ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اخلاق، کیونکہ ہمارے بارے میں اخلاق کو زیادہ اہمیت دی جائے گی نا، جب تم دین کو چلتے ہو، دین کو مانتے ہو، مطلب دین پر عمل کرتے ہو، تو تمہارے اخلاق کیوں ایسے ہیں؟ ہم وہ اس کو نہیں سمجھاتا بھائی یہ کون سا اس نے کوئی دین پڑھا ہے، پھر اس طرح کی بات آتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے چلتے ہیں، میں نے ایک شخص کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اس کا اسلام قبول کرنے کا بھی ایک الگ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ میں ابھی ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا ورنہ تو، مگر وہ اسلام قبول کیا، وہ کرسچن فیملی تھی۔ جب اس کے باپ کو پتا چلا کہ اس نے میرے ایک بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے، باپ ویل چیئر پہ تھا، باپ نفرت کر رہا تھا اپنے بیٹے سے کہ تو نے ہمارا دین چھوڑ دیا۔ لیکن وہ جو مسلمان ہوا تھا نا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے والد صاحب کی خدمت بڑھا دی، ویل چیئر لے کر چلتا، دوا یہ، اچھا وہ باپ نفرت تو کر رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ ریئلائز کرنے جایا کہ یار میرے دوسرے بچے ہیں، یہ مجھے نہ پوچھتے ہیں، نہ مجھے دوا کا پوچھتے ہیں، نہ کبھی میری ویل چیئر تک وہ ہاتھ نہیں لگاتے، اور نہ میرے ساتھ انہوں نے کبھی ایسا چیز کی۔ یہ میرا دوسرا بیٹا جب سے مسلمان ہوا ہے تب سے اس کا انداز بدل گیا، چند دنوں کے اخلاقیات تھے، اس کا غیر مسلم باپ مسلمان ہو گیا اپنے مسلمان بیٹے کے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن حالات پھر بھی بدلے۔ اصل ہے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اخلاق جو ہے نا، کردار، یہ چونکہ سامنے کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کردار اور اخلاق سے اور نرمی سے محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا رجحان اس طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار، ہم گھر کے کام وقت پہ کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بیوی بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ میں آپ کو یقین دلاؤں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ کے تحت عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ والدین اپنے ان بیٹوں کو بولیں گے تو بھی ایسا ہو جا، ان کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ اجتماع میں، ان کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ، ابھی تو پتہ ہے کہ ان کو بھی لے جاؤ، ان کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ مدری قافلے میں لے جاؤ، ان کو یہ کیا بھرتے ہو تم؟ امی میں وہ نیک اعمال کا جائزہ لیتا ہوں، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، یہ بھی جائزہ لے، اس کا ساتھ جائزہ خراب ہو گیا ہے، یہ بھی ہوگا، مگر انشاءاللہ یہ ہمارے کردار سے فرق پڑے گا، یہ میری درخواست ہے۔ مرحبا جی سید محمد اکرام مطہری مقال کے اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ ہماری آتے ہیں جاری و ساری ہے۔ تو آج چونکہ دنیاوی کمپیریزن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انسان کہتا ہے فلاں کے پاس اچھے کپڑے ہیں تو میرے اس سے بھی اچھے ہونے چاہیے، یعنی کہ موازنہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے یہ کمپیریزن کے بارے میں انسان سوچتا ہوتا ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں بہتر سوچے کہ فلاں نوافل پڑھ رہا ہے تو میں بھی نوافل پڑھوں، فلاں تہجد گزار ہے تو میں بھی تہجد گزار بن جاؤں، اور فلاں درود پاک پڑھنے والا تو میں بھی درود پاک پڑھنا والا بن جاؤں، فلاں شخص تو فکر آخرت رکھتا ہے تو ہمیں بھی فکر آخرت رکھنی چاہیے، فلاں درود پاک پڑھتا ہے ہمیں بھی درود پاک پڑھنا، فلاں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہمیں بھی اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، غرض کہ اپنی آخرت بہتر بنانی چاہیے اور اس میں کمپیریزن کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اچھی توجہ دلائے، اس پر چند باتیں ہم ابتداءً عرض کر چکے تھے۔ کردار کا کمپیریزن الگ ہے، گھر بار کا کمپیریزن الگ ہے، دیواروں کا اور فرنیچر کا کمپیریزن الگ ہے، تو آؤٹ ڈور کا کمپیریزن الگ ہے، انڈور کا کمپیریزن الگ ہے، اولاد کا کمپیریزن الگ ہے، فیملی کا کمپیریزن الگ ہے، یہ دنیاوی لحاظ سے۔ پھر نیکی، تقوی، عبادت کی طرف جائیں تو وہاں کا کمپیریزن الگ ہے، علم کے تعلق سے الگ ہے، اخلاقیات کے تعلق سے الگ ہے۔ تو جو اچھی طرف لے کے جا رہا ہے، جو اللہ کی رضا کی طرف لے کے جا رہا ہے، یقیناً اس طرف چلنا چاہیے۔ مرحبا جی حسن الذات طاری فیصلہ آباد پیسرا کبینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ نگران شورا بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ جس طرح پچھلے سال عید کے پہلے دن آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں مختلف مبلغین، رکن شورا وغیرہ جو ہے وہ اپنی آل کے ساتھ تشریف لائے تھے،
تو کیا اس مرتبہ یہ پروگرام ہوگا؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ یہ سر صبح کا اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے سلمان بھائی کے حصے میں بھی پروگرام آیا ہے، تو وہ بعض ہمارے اراکین شورا بھی آتے ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں عید کے بعد کچھ دیر کے لیے حاضری دے دوں، اور ایک پروگرام پھر ہم رات کو کرتے ہیں، جو پچھلے سال تو زیادہ چونکہ لاک ڈاؤن کا پرابلم تھا، اور اب بھی مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہے۔ ہمارا پروگرام ڈیزائن ہے عید کی رات کا کہ جس میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی، کچھ سوال جواب ہوں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر تھوڑی سی صورتحال دیکھ کر ہی ہم اس پر مزید فائنل، ہم مینٹلی طور پر تیار ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ ہم اس پروگرام کو بہتر انداز سے کر سکیں، لیکن اگر ڈیفینیٹلی کہ اس حوالے سے کچھ ایس او پیز میں زیادہ سختی ہو گئی اور ہمیں لگے گا کہ ہم اس سے کیئر نہیں کر سکیں گے یا نہیں ہو سکے گا، تو پھر ہمیں تھوڑا سا وہ سوئچ کرنا پڑے گا۔ حالات ایسے ہی ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، تو کچھ نہ کچھ ہمیں ڈیفینیٹلی دیکھنا، سوچنا اور پھر کرنا ہوتا ہے۔ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ہماری آتے ہیں امام شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے نا غصہ بہت آتا ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ ابھی نہیں آ رہا ہوگا شاید، ہر وقت غصہ نہیں آتا، غصہ عموماً آتا ہے جب ہمارے ساتھ خلاف مزاج کام ہو جائے یا ہماری کوئی بات نہیں مانتا، اس طرح کی چیزوں میں عموماً غصہ ایسے موقع پہ زیادہ آ جائے۔ بیٹھے بیٹھے آدمی کو غصہ تو آتا ہے، بیٹھا ہوا ہے ویسے غصہ آیا، ایسے پیالہ توڑ دیا، اٹھا کر اپنا موبائل پھینک دیا، کیا ہوا، بس ایسے بیٹھا تو غصہ آ گیا، ایسے نارمل عموماً غصہ نہیں آتا۔ غصہ زیادہ تر آتا ہے کوئی آپ کے خلاف مزاج کام ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ آپ کو کسی بات کہتے جس سے آپ کو عزت نفس آپ کی مجروح ہوتی ہے، یا آپ ایکسپیکٹ کرتے میری بات مانیں گے، بات مانتے نہیں ہیں، یا پھر وہی مزاج کہ آپ شور پسند نہیں، آپ کو شور ہو رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں، یا کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، تو یہ سب خلاف مزاج میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، تو بندہ اس ٹائم پہ بعض اوقات تھوڑا سا وہ ایگریشن کی طرف چلا جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے۔ غصہ بعض اوقات ایگو کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے کہ اس کی مطلب وہ اپنے اندر اس کی انا اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کے وہ تسکین نہیں ہو رہی ہوتی، تب بھی بعض اوقات وہ تسکین غصے کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو کچھ صورتیں بنتی ہیں غصے کی، ہر وقت غصہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مزاج بنانا شروع کرے کہ مجھے ہر وقت غصہ نہیں آتا، اور ساتھ ساتھ صبر کی عادت پیدا کرے۔ اس میں چند چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جب مطلب آپ کے اندر یہ جو مزاج ہوتا ہے نا کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، ایسا ہو کیوں نہیں رہا ہے، یہ بندے کو بعض اوقات وہ اس کو حرارت کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ پھر بوائلنگ پوائنٹ پہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کوئی ہماری ہر بات سے متفق اور ہر کوئی ہماری ہر بات مانے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ لوگوں کے آپ بھی کچھ طرح کا مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں لوگوں کے مزاج الگ ہیں، پرورش کے انداز الگ ہیں، سوچیں الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، صورتیں الگ ہیں، چوائس الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سیب پسند ہے، کسی کو تربوز پسند ہے، بھائی نہیں ہے، فروٹ تو دونوں کھا رہے ہیں نا، نہیں تم تربوز کھاؤ، تربوز ہی صحیح ہوتا ہے۔ ارے بھیا کیلے سے میرے کو زیادہ توانائی آ رہی ہے، نہیں تم نے چیکو کیوں نہ کھایا بھیا، اب چیکو تربوز و خربوزے پر جھگڑا ہو جائے گا۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم کو تربوز کھانا چاہیے، نہیں حضور ہم کو کیلا کھانا چاہیے، تب کیلا ہوتا ہے، کیلا کھا جاتا ہے بندہ۔ تو یوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہو جاتا ہے، نہیں آپ یوں کیوں نہیں کر رہے، آپ یوں کیوں نہیں چل رہے، آپ یوں کیوں نہیں بیٹھ رہے، آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے، آپ کو یہ جملہ بولنا چاہیے تھا۔ جملہ ٹھیک ہے بول تو دیا نا، ایسی بات تو نہیں کی کہ جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار ایسا ہی بولنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی کام کوئی بات شریعت کے مطابق ہے، اخلاقیات کے مطابق ہے، تو میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ اس پر آپ صبر کرنا سیکھ لیں۔ صبر تو دوسری چیزوں پہ بھی کریں، لیکن خاص طور پہ چونکہ ہمیں اس کا حل نکالنا ہے، تو یہ عموماً گھر کے بڑوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، بچوں کا دبا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ہاں اخلاقیات کے طور پر اور اس کے طور پر پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بات بری لگی ہے، کیونکہ وہ تو بات بری نہیں لگنی چاہیے تھی، جو میں نے پہلے مثالیں دی تھی یہ برے لگنے والی چیزیں ہی نہیں تھی۔ مزاج الگ ہے، آپ کو بڑے کا گوشت پسند ہے، میرے کو چھوٹے کا گوشت پسند ہے، آپ کو سبزی زیادہ اچھی لگتی ہے، میرے کو کچھ اور ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، میں کڑی زیادہ شوق سے کھاتا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ تو اب اس پر کیا لڑنا جھگڑنا، اور اس پر کیا ناراض ہونا، اس پہ کیا غصہ کرنا۔ تربیت الگ شے ہوتی ہے، غصہ الگ شے ہوتا ہے۔
لیکن ٹھیک ہے، آپ نے تربیت کی، وہ نہیں اس کو فوائد نظر آ رہے ہیں یا وہ نہیں عمل کر رہا، تو ٹھیک ہے، اللہ اور خیر فرمائے، سب کا بھلا سب کی خیر۔ اب رہا ایک ایسا معاملہ کہ جس میں واقعی غصہ آتا ہے تو اس پر بندہ صبر کرے، ہمت پیدا کرے، بول نہ دے۔ اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ کوشش کرے کہ اس کی اس غلطی کا سبب ڈھونڈے کہ اس کی غلطی ہو کس سبب سے رہی، یعنی آپ مصروف ہو جاؤ گے، آپ غصے سے نکل جاؤ گے، پھر اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پھر غصہ نہ آنے کے جو روحانی علاج ہیں، یعنی غصے پر قابو پانے کے جو روحانی علاج ہیں، اس کی طرف جائیں، باوضو رہیں، کوشش کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تھوڑی صورتحال سچویشن بدلنے سے بھی غصے پر قابو پانے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں امیر سنت کا بہت خوبصورت رسالہ ہے، غصے کا علاج، وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ مگر آپ کو ہر وقت غصہ نہیں آتا۔ یہ جتنے بھی غصے والے ہیں نا، ابھی میری بات سن رہے ہو سکتا ہے آپ مسکرا رہے ہوں گے، غصے میں کبھی کوئی مسکراتا ہے؟ آپ مسکرا رہے، ارے ارے اتنا تو نہیں مسکرائے، ارے اتنا مسکرا دیا، گھر والے بھی حیران ہو رہے ہیں کہ چلو آج مسکرا تو دیے، اچھا نہیں مسکرا تو چلو مسکرا لے۔ اسی طرح محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری ادا ہے مسکرانا، تبسم، اس ادا کو ادا کریں مرحبا۔ انشاءاللہ۔ یہ عادت تبسم جو ہے نا، عادت مسکراہٹ، آپ کے غصے کو اللہ نے چاہ تو کھا جائے گی۔ مدینہ مدینہ۔ محبوب کریم کی ادا کو ادا کرنے والی اس کو اختیار کر لیں اور مسکرانے کی عادت پیدا کریں۔ صحیح۔ ایسے بعض اوقات لوگوں میں مسخری کی عادت ہوتی ہے، جیسے آپ نے مسکرانے کی بات کی، تو وہ ایسا انداز جو ہے وہ انداز اختیار کریں گے کہ جو مسخرہ پن ہے، جیسے اس کے اندر ایک ٹھٹھا ہے اور ایک مذاق اڑانا ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات وہ جولی طبیعت کہلاتے ہیں، بعض اوقات یہ بڑے مطلب اس کے کیا اور لفظ الگ ہے، جولی طبیعت سلمان بھائی الگ ہے اور مسخرہ پن الگ ہے۔ ایک ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ بیٹھے نا تو وہ بڑے ہی خوش اخلاق اور خوش طبع ہوتے ہیں، خوش مزاج، ایک لفظ کہا جاتا ہے خوش مزاج۔ یعنی میں اگر پیر و مرشد کی بات کروں نا تو حالانکہ کتنا خوف خدا میں رونے والے ہیں آپ کے پتہ ہے، اور سنجیدگی بھی کمال کی ہے، عقل بھی اللہ نے کمال کی دی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ امیر سنت بڑے خوش مزاج اور خوش اخلاق ہیں۔ آپ گھنٹوں بیٹھ جائیں آپ کو بوریت نہیں ہوگی، ایسی بات، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ان کی مسکرانے کا بھی معاملہ کوئی حل ہے، مسکراتے بیٹھتے گھنٹوں مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور تبسم بھی ہے، مسکراہٹ بھی ہے، اور آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ یہ بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے سیرت پاک کا فیضان ملتا ہے اپنے عاشقان رسول کو، تو جتنا عشق کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بھی یہ پہلو ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں اکتاہٹ نہیں دی، یعنی جو اکتاہٹ کہاں سے آئے گی، بلکہ مطلب کہ جو بیٹھتا تو اس کو اٹھنے کا دل ہی نہ ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ، چلے جایا کرو، اس طرح کا جو جب کھانا کھا لیا تو پھر چلے جاؤ۔ کون اٹھے یار، بارگاہ رسالت اتنے عظیم بارگاہ ہے، تو لیکن اللہ آداب رسالت سکھا رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں کیسا ادب ہونا چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ فیضان اولیاء کرام کو ملتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو ملتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ۔ میں مفتی دعوت اسلامی کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا، ٹھیک ٹھاک وقت گزارا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ حالانکہ اتنے خاموش تھے سلمان بھائی، اتنے خاموش تھے کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگا یار اس کی آواز ہے کس طرح کی، پتلی ہے موٹی ہے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن اتنا مسکراہٹ، اتنا تبسم والا چہرہ تھا۔ ہم نے سفر ساتھ کیے، بیرون ملک سفر ساتھ کیے، سنجیدہ تھے، کم گو تھے، مگر اکتاہٹ نہ تھی ان کی صحبت میں، خوش مزاج ہوتے ہیں، خوش شکل ہوتے ہیں، تو ایسا بندے کو ہونا چاہیے۔ تو مسخرہ پن الگ ہے، ان کی عزت نہیں ہوتی، ان کی عزت، ان سے تو لوگ پیسے دے کر کام لے لیتے ہیں کہ تو پیسے لے لینا تو ہم کو ہنسا کا چلا جا، ٹھیک ہے، ان کا تو پروفیشن بکتا ہے، یہ تو اپنے اس کو بیچتے ہیں، اور اس کو پسندیدہ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اس کا پیشہ بنا لینا۔ خوش طبعی اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی
اس طرح کے کچھ انداز ثابت ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان تمام تر قیودات کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں ملتے ہیں کہ جھوٹ نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تو یہ مسخرہ پن نہیں ہونا چاہیے. مسخرے پن میں ہوتا ہے کہ آپ کی بھی عزت آپ خراب کرتے ہو سلمان بھائی، اور سامنے والے کی بھی عزت خراب کرتے ہیں. یہ جو ہنسانے کا جو مزاج ہے نا، کہ جب تک کسی کی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کو لذت نہیں ملتی. یعنی کسی کی ذلت آپ کی لذت بن گئی. اللہ کی پناہ، یہ کتنا، یہ کیسا گندا کریکٹر ہے کہ جب تک کوئی ذلیل نہیں ہو رہا آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، جو شریعت کے تقاضے اس کے مطابق اس کا مقام و مرتبہ سمجھنا چاہیے. صحیح. بعض اوقات تو آپ نے فرمایا کہ پیسے لینے کے سبب ہوتا ہے، بعض اوقات ویسے ہی دوستوں میں آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ لتاڑتے رہتے ہیں، آج اس کی باری ہے، ہاں کل اس کی باری تھی، آج اس کی باری ہے. اور نہیں، اس کو کہا جائے گا اور سناؤ آج کون آ رہا ہے تمہارے ٹارگیٹ پر، اور وہ اچھا یہ بھی پھیلا دیا نا اس کو، وہ بھی پھیل جاتا ہے کیا میرے لوگ ٹارگیٹ پر آئیں گے. میری تو درخواست یہ ہے کہ آپ ہو سکتا آپ بول رہے یار یہ بھی ہاں یار صحیح بول رہا جی، تو آپ نے ایسوں کی صحبت ایسی دوستی رکھی کیوں ہے؟ مہذب لوگ بھی تو کم نہیں ہیں، مہذب لوگ، تمیزدار لوگ اور رسپیکٹیبل جو ہم ملتے ہیں یار، ہمیں لگتا ہے یار یہ بہت عزت دار آدمی ہے. آپ سے ملے گا بھی تو ایسی عزت کے ساتھ ملے گا کہ آپ اس کی ملاقات سے متاثر ہو جاتے ہو. تو یہ نا کہ اہمیت دو، اہمیت ملے گی، عزت دو، عزت ملے گی. مرحبا، سبحان اللہ. ایسے بعض اوقات لوگوں کا یہ بھی انداز جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑی انڈیویجول قسم کی ان کی لائف ہوتی ہے. خیال کرنا ہے تو صرف اپنا ہی کرنا ہے، سوچنا ہے تو صرف اپنے بچوں کا ہی سوچنا ہے، اور خود، بیوی، بچے، یا چلو تھوڑا سا ماں باپ کو بیچ میں شامل کر لیں، اور باقی سارا بس، مطلب بہن بھائی بھی پیچھے رہ گئے، باقی جو رشتہ دار ہیں، خالائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، اور جو کزنز وغیرہ ہیں جو رشتہ دار بنتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی راہ و رسم نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوشی غمی پہ آنے کا سلسلہ نہیں ہے. بالکل ایک ایسے انڈیویجول قسم کے جو ہے وہ لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس رویے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اسباب دیکھے جائیں گے کہ اگر وہ کوئی ایسا شرعی سبب ہے اور اپنی فیملی کو لے کر بالکل سیپریٹ ہو گیا ہے کہ یار وہاں لے جاؤں گا تو ان کے اخلاق، ان کے عقائد، ان کے نظریات تباہ ہو جائیں گے، صحیح، تو پھر ایک احسن صورت نکلے وہ گی. بہت زبردست بات ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے دیکھا جائے گا. صحیح. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک اپنی تحریر میں عطا فرمایا ہے کہ اگر بھائی کے یہاں دعوت میں، شادی بیاہ پر اگر کوئی اس طرح کی بے شرمی یا بے حیائی کا ہے تو اپنی بیٹی کو بھی نہ بھیجے، یعنی بیٹی کو نہیں جانے دے، کیونکہ بچیوں کی پھر اخلاق برباد ہو جاتے ہیں. تو خود بھی نہیں جانا ہوتا اور اولاد کو بھی نہیں بھیجنا ہوتا. تو اگر کوئی ایسا اس کا اچھا نیک و شرعی مقصد ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں تو ایک اس نے قربانی دی ہے بڑی، صحیح، اور فیملی نے بھی قربانی دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر رہی ہے، کہ ورنہ تو وہ بھی ضد میں گھر میں آتے ہیں. صحیح. اچھا اب صرف اور صرف اس میں ضد، انا اور ایک غلط قسم کا مزاج ہے تو شاید اس نے صلہ رحمی کو پڑھا نہیں ہے. صحیح. صلہ رحمی کو، حسن اخلاق کو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، خوشی اور غمی کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس معاملے میں پیاری سیرت کو وہ پڑھنا چاہیے. صحابہ کرام کے بہت پیارے پیارے واقعات ملتے ہیں. الحمدللہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں اس عنوان پر انشاءاللہ یہ عنوان مل جائے گا، بھلائی اور سلوک کے تعلق سے، صحیح، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک. تو وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہو کہ صلہ رحمی ایک اتنی عمدہ عادت ہے کہ جو عمر میں اور روزی میں برکت لاتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے. مرحبا. تو یہ اگر کوئی معنی شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آس پڑوس لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ نیک اور اچھا آدمی دنیا سے گیا ہے. واہ جی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ. کالز. کہ نگران شورا آپ ہیں اتنے میٹھے یا ہمیں اتنے میٹھے لگتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیجیے. دیں جواب. اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے اچھا کرتے ہیں. آمین. نگران شورا کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، اور یہ شیخ طریقت امیر سنت کی تربیت کا ایک شاہکار ہے. بولتا
ایک جیتا جاگتا ماشاءاللہ ہمارے سامنے امیر سنت کی تربیت کا فیضان موجود ہے. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. ہم بھی یہ سیکھیں, اچھی عادت اپنائیں گے, جو عادتیں اچھی لگ رہی ہیں ان کو اپنائیں گے, انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. تھوڑا مجھے بولنے دیا کریں میری مرضی سے. آپ 2 منٹ دیا آپ نے مجھے بولنے دیا, آپ نے آگے کر دیا, لے ہی رہے ہیں, کالز بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ کسی کو یہ فیل ہو کہ جناب انہوں نے بٹھایا ہے اسی لیے کہ ان کی تعریفیں کریں. اب ہر کسی کا اپنا نصیب ہے, کوئی کیا سوچ رہا ہے, کوئی کیا سوچ رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کسی کو بدگمانی کرنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں بھی ان افعال اور اعمال سے بچنا چاہیے جس سے کوئی بدگمان ہو. تو آپ کو میل سنت کی برکت سے یہ چیزیں نہیں ملی. ہم آگے بڑھیں, ان کی برکتیں آگے پھر بات کریں گے, آگے بڑھتے ہیں. جی محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. نگران شورا کا سلسلہ ہماری عادتیں بہت پیارا چل رہا ہے, جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے, ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ پاک حاجی صاحب کو, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے, دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. حاجی صاحب جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے جاگنے کی, وہ رات سو کر پوری ڈیوٹی کر دے. ایسی عادت بنانا جہاں انگوٹھا لگا کر آ جانا, ادارے والوں کو پتہ ہے بندہ ڈیوٹی پہ ہے, انگوٹھا لاگے اپنے کام کاج کرنا, ڈیوٹی پوری نہ دینا, ایسی عادت بنانا کیسا, رہنمائی فرما دیجئے. ظاہر ہے کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کرے گا, دھوکہ ہے اور غلط کرتے ہیں یہ, اور اس میں وہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں. بعض اوقات سپرنٹینڈنٹ یا سپروائزر یہ کمیشن لے لیتے ہیں, مطلب آدھے لے لیتے ہیں کہ اس کو پورے دن کی سیلری اس کی پاس کر دیتے ہیں اور 25-40% یہ اپنے ذمہ لے لیتے, جا یار میں ابھی کر لوں گا, تو لگ گئی نا, نکل جا. تو یہ سب کے سب غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے حرام روزی جمع کرنے والے کام ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوری تندہی کے ساتھ کوشش کر کے اپنا پورا جائز کام پوری طرح کرنے کی عادت پیدا کر. امیر سنت کا ایک رسالہ حلال روزی کمانے کے تعلق سے, وہ رسالہ لے لیں. سیٹ ہیں, نوکر ہیں, جس طرح بھی آپ اپنا وے آف ارننگ, آپ کے کام کا ذریعہ, آمدنی کا ذریعہ انشاءاللہ سب کے لیے مفید ہے, اور اللہ نے چاہ تو رزق حلال طیب ہو جائے گا. اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ آپ لیجیے گا یہ رسالہ. یہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, وقتۃ المدینہ سے طلب بھی کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں, ملے گناہوں کے امراض سے شفا